بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، فلسطین کا المیہ ایک بہت بڑے انسانی سانحے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق 10,000 کے قریب شہادتیں واقع ہو چکی ہیں، جن میں مرد، عورتیں، جوان، بچے، بوڑھے، سب عمر کے لوگ شامل ہیں، اور 25,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور ان کے علاج معالجے کا کوئی معقول انتظام بھی نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بہت سے اسپتال عملاً بے اثر ہو چکے ہیں، کیونکہ یا تو ان عمارتوں پر بمباری کر دی گئی ہے، یا وہاں دواؤں کا اور ایندھن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے والی دوائیں بھی دستیاب نہیں ہیں، اور بامر مجبوری زخمیوں کا ہوش کے عالم میں آپریشن کیا جا رہا ہے، علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ انسانی امداد بھی کی ترسیل کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایسے عالم میں ان مناظر کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ مغربی اقوام جو امریکہ کی قیادت میں حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال کے درس دیا کرتے تھے، اور پاکستان جیسے ممالک پر ان چیزوں کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج فلسطین کے معاملے میں وہ خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے حوالے سے جتنی قراردادیں پیش ہوئیں، امریکہ نے ان کو ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کے حوالے سے قراردادیں پیش کی گئیں، تو امریکہ کی سربراہی میں 14 ممالک نے ان کی مخالفت کی، اور بعض ممالک غیر جانبدار رہے۔ ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے مجبور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی مدد کے لیے 14 ارب 30 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے، مگر مظلوم فلسطینیوں کے لیے ان کے دل میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو ہمارا مسلم ممالک سے، اور خاص طور پر وہ ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان سے مطالبہ ہے، اپیل ہے کہ وہ فلسطین کے تباہ شدہ ڈھانچے کی بحالی کے لیے کم از کم 10 ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کریں، اور امت مسلمہ کے متمول طبقات پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے وسائل اور بساط کے مطابق ان کی امداد کریں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے براہ راست امداد کی ترسیل کا تو کوئی نظام نہیں ہے، لیکن بعض NGOs ترکی کے رفاہی اداروں کے ساتھ تعاون کر کے امداد کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا قابل اعتماد نظام وضع ہو جائے تو سب کو حسب توفیق ان کی امداد کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاد کا فتویٰ جاری کریں، لیکن آپ سب جانتے ہیں
کہ حکومتوں کی مدد کے بغیر نہ کوئی اپنے ملک کی سرحد سے باہر جا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو سکتا ہے، اور مسلم حکومتوں کی اپنی اپنی مسلح افواج بھی موجود ہیں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ ممالک آتے ہیں جن کی سرحدیں فلسطین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن مصر نے تو اپنی سرحدوں کو بند کر رکھا ہے اور بڑی مجبوری سے ایک محدود راستہ وہ انسانی امداد کے لیے دیتے ہیں۔ کھلے عام سب کے جانے کے لیے راستے کھلے نہیں ہیں۔ اسی طرح اردن کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، تو امداد پہنچانے کے راستے بھی سب کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے فتویٰ دینا تو آسان ہے، لیکن ایسے فتووں پر عمل کی کوئی صورت، ممکن صورت ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی۔ ہم اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کریں، اور تمام مسلم ممالک کا دینی، شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ان ممالک کا سفارتی، اقتصادی اور تجارتی بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور اس کے لیے عملی اقدامات کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ان ممالک کو تیل کی سپلائی بھی بند کی جا سکتی ہے جو اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں اور اسرائیل کو تحفظ دے رہے ہیں اور ہر قسم کے مظالم ڈھانے کے لیے اس کو شہ دے رہے ہیں۔ اخلاقی حمایت تو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں، احتجاج کیا جائے، تاکہ دنیا پر یہ شہادت رقم ہو سکے کہ مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے ان کے دل کتنے دکھی ہیں، کتنے زخمی ہیں، اور جو بھی اس حوالے سے مظاہروں کا، احتجاجی تحریکات کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کی آواز میں اپنی آواز کو ملانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی کارساز بھیج، کوئی مددگار بھیج۔ تو فلسطین کے بچے، بوڑھے جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں،
اور وہ آبادیاں جو برباد ہو چکی ہیں وہ زبان حال سے امت مسلمہ کو مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ اس لیے مسلم حکومتوں کو ان کی نصرت کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ یہ سب کا دینی، شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ مسلمان جب ہر طرف سے مجبور ہو جائیں تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلاح المؤمن الدعاء، کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اس لیے پوری امت کو مجتمع ہو کر اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل، کہ دعا ان مصیبتوں کے لیے بھی نافع ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کے ٹالنے کے لیے بھی نافع ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ وعلیکم عباد اللہ بالدعاء، سوئے اللہ کے بندو تم دعا کرو، تم پر لازم ہے کہ اللہ کی نصرت کو، اس کی مدد کو، اس کی تائید کے لیے گڑ گڑا کر اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ما فوق الاسباب بھی نصرت کے انتظام فرمانے پر قادر ہے، اور جب اس کا کرم متوجہ ہوگا تو ماضی کے فرعونوں اور نمرودوں کی طرح اس دور کے ظالموں، جابروں، قاہروں، فرعونوں اور نمرودوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی بارگاہ عالی سے اسباب مقدر فرما سکتا ہے۔